یہ اس زمانے کی بات ہے جب مصر پر ریان بادشاہ کی حکومت تھی۔ ایک دن بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ 7 موٹی تازی گایوں کو 7 دبلی اور کمزور گائیں نگل رہی ہیں۔ ایک دوسرے منظر میں اس نے دیکھا کہ گندم کی 7 خوب پکی اور بھری ہوئی بالیاں ہیں جنہیں 7 خشک بالیاں کھا رہی ہیں۔ بادشاہ کو یقین تھا کہ یہ خواب کوئی عام خواب نہیں بلکہ اس کا ضرور کوئی مطلب ہے۔ اس نے پورے مصر میں اعلان کرا دیا کہ جو کوئی مجھے اس خواب کا مطلب بتائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ بڑے بڑے سیانوں اور عالموں نے بادشاہ کے اس خواب کی تعبیر بتائی، لیکن کسی کی تعبیر اس قابل نہ تھی کہ بادشاہ اسے تسلیم کرتا۔ انہی دنوں بادشاہ کو شربت پلانے والے شخص کو وہ دن یاد آئے جب وہ جیل میں تھا۔ وہاں اس کی ملاقات ایک سچے اور نیک انسان سے ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کے خواب کا بالکل ٹھیک مطلب بتایا تھا۔ وہ فوراً بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نیک انسان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اسے ایک خواب کی تعبیر بتائی جو بالکل درست ثابت ہوئی تھی۔ بادشاہ کو معلوم ہوا کہ اس نیک انسان کا نام یوسف ہے۔ وہ ایک دیہاتی غلام ہے اور ایک وزیر نے انہیں جیل میں ڈال رکھا ہے۔ اس نے درباریوں سے مشورے کے بعد اجازت دے دی کہ یوسف کے پاس جا کر خواب کی تعبیر پوچھی جائے۔ وہ شخص فوراً ان کے پاس جا پہنچا اور بولا، اے سچے اور نیک دوست، اس وقت میں آپ کے پاس بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھنے آیا ہوں۔ پورے ملک میں کوئی نہیں جو اس خواب کی تعبیر بتا سکے۔ سب لوگ تیر تکے چلا رہے ہیں، لیکن آپ ہی وہ انسان ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ حضرت یوسف نے خواب سننے کے بعد بتایا، اس خواب میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ 7 برسوں کے بعد تمہارے ملک میں شدید قحط پڑے گا اور اسی دوران میں تمہارا سارا گلا ختم ہو جائے گا۔ 7 دبلی گایوں کے 7 موٹی گایوں کو کھانے کا یہی مطلب ہے۔ حضرت یوسف نے مزید فرمایا، خواب کے دوسرے حصے میں دراصل اس قحط سے بچنے کی تدبیر بتائی گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ تم لوگ ابھی سے آنے والے قحط کے لیے گندم محفوظ رکھو، اور اس کو محفوظ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے بالیوں ہی میں رہنے دو۔ اس طرح گندم کو کیڑا نہیں لگے گا۔ قحط کے دنوں میں اسی محفوظ گندم کو استعمال میں لایا جائے اور بچت سے کام لیا جائے۔ پھر 7 سال کے بعد ایک برس ایسا آئے گا جب خوب بارش ہوگی، قحط کی صورتحال ختم ہو جائے گی، ہر طرف فصلیں لہلہائیں گی اور لوگوں کی دعائیں قبول ہوں گی۔ یوں قحط کے 7 سال یعنی خشک بالیاں ذخیرہ شدہ بھری ہوئی بالیوں کو کھا جائیں گی۔ یہی تعبیر ہے تمہارے بادشاہ کے خواب کی۔ اس شخص کو خواب کی تعبیر اس قدر اچھی لگی کہ وہ جھوم اٹھا۔ اس نے حضرت یوسف سے اجازت چاہی اور فوراً بادشاہ کے سامنے پیش ہو کر خواب کی تعبیر کہہ سنائی۔ بادشاہ بھی اس تعبیر سے بہت خوش ہوا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اس سے خواب میں موجود ہر بات کا مطلب اچھی طرح بیان ہو جاتا تھا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا کہ اس قدر قابل آدمی جیل میں کیوں بند ہے۔ اسے بتایا گیا کہ ایک وزیر نے 12 برس قبل ایک جھوٹے مقدمے میں حضرت یوسف کو جیل بھیج دیا تھا۔ الزام یہ تھا کہ انہوں نے وزیر کی بیوی زلیخا اور اس کی سہیلیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ جب حضرت یوسف کو باہر لانے کا حکم دیا گیا تو آپ نے کہا کہ میں اس وقت تک جیل سے باہر نہیں آؤں گا جب تک میرے ساتھ انصاف نہیں ہو جاتا۔ چنانچہ بادشاہ نے الزام لگانے والی عورتوں سے پوچھا تو انہوں نے اپنی غلطی مان لی کہ یوسف تو بہت ہی اچھے انسان ہیں، ہم نے تو ان پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ تب حضرت یوسف عزت کے ساتھ جیل سے باہر آئے۔ بادشاہ حضرت یوسف کی سچائی کو دل سے مان چکا تھا۔ اس نے کہا، بلا شبہ آج کے دن سے آپ ہماری نگاہوں میں بڑے رہنما اور امانت دار ہیں۔ آپ جیسے شخص کو آنے والے کڑے وقت میں ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔
حضرت یوسف نے بڑے اعتماد سے کہا، آپ اپنی مملکت کے خزانے میرے حوالے کر دیجئے، میں امانت کی حفاظت کرنا بھی خوب جانتا ہوں، اور میرے پاس میرے رب کا دیا علم بھی ہے جو میری رہنمائی کرے گا۔ حضرت یوسف اللہ کے نبی تھے، اور آپ نے بادشاہ کی پیشکش اللہ کے حکم یعنی وحی کے آ جانے کے بعد قبول کی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ آنے والے وقت میں اصل کام غلے اور اناج کی حفاظت کا ہے، اور یہ محکمہ وزارت خزانہ ہی میں شامل تھا۔ اس لیے آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق اسی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ بادشاہ نے آپ کی بات مان لی اور وزارت خزانہ آپ کے سپرد کر دی۔ پھر جلد ہی صورتحال یہ ہو گئی کہ ملک کے تمام کام حضرت یوسف کے مشورے ہی کی روشنی میں انجام پانے لگے، اور پوری سلطنت آپ کے احکامات کے مطابق چلنے لگی۔ آپ نے کسانوں کو اپنی کاشت پر بھرپور توجہ دینے پر زور دیا۔ ہر قسم کے غلے کی کاشت کرنے کے لیے کسانوں کی حکومت کے خزانے سے مدد کی گئی۔ یوں 7 برسوں میں آپ نے دن رات کی توجہ سے بھرپور پیداوار حاصل کی۔ جب فصل پکنے کو تیار تھی تو آپ نے گندم کے خوشے یعنی بالیاں الگ کرا لیں۔ اسی طرح کھانے پینے کی جتنی اشیاء بھی بازار میں ضرورت سے زیادہ تھیں، آپ نے خریدنی اور غلے کو ذخیرہ کرنے کا ایسا طریقہ اپنایا کہ وہ خراب نہ ہو۔ 7 برس کے بعد قحط شروع ہو گیا۔ بادل مصر کے آسمانوں سے ناراض ہو گئے، زمینیں خشک ہو کر بنجر ہو گئیں، سبزہ غائب ہو گیا اور لوگ بلبلانے لگے۔ یہی موقع تھا جس کی تیاری حضرت یوسف نے کر رکھی تھی۔ آپ نے پورے مصر میں اعلان کرا دیا کہ جس کے پاس غلہ نہیں ہے وہ آ کر خرید سکتا ہے۔ کنعان کے علاقے میں جب یہ اعلان پہنچا کہ بادشاہ غلے دے رہا ہے تو حضرت یعقوب کے 10 بیٹے بھی غلے لینے مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب اصل میں حضرت یوسف کے والد تھے اور اللہ کے نبی بھی۔ حضرت یوسف کے سوتیلے بھائیوں نے بچپن میں انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا۔ وہ حضرت یوسف سے بہت حسد کرتے تھے۔ واپس آ کر انہوں نے حضرت یعقوب کو یہ بتلایا کہ ہم کھیل رہے تھے اور یوسف کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ حضرت یعقوب کو ان کی بات پر یقین نہ آیا، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ دوسری طرف حضرت یوسف کو ایک قافلے والے کنویں سے نکال کر لے گئے اور مصر لے جا کر بیچ دیا۔ انہیں ایک وزیر نے خرید لیا تھا۔ جب حضرت یوسف بڑے ہوئے تو وزیر کی بیوی نے آپ پر جھوٹا الزام لگا کر آپ کو جیل میں بند کرا دیا تھا۔ اب حضرت یوسف کے یہ سوتیلے بھائی جب غلہ خریدنے پہنچے تو آپ نے انہیں پہچان لیا، البتہ وہ آپ کو نہ پہچان سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف کو انہوں نے خاصی چھوٹی عمر میں کنویں میں پھینکا تھا اور اب وہ بڑے ہو چکے تھے۔ غلہ خریدنے کے بعد جب وہ جانے لگے تو آپ نے بھائیوں کو روک لیا اور پوچھا کہ وہ کہاں سے تشریف لائے ہیں۔ یوں آپ نے باتوں باتوں میں اپنے گھر کی خیریت معلوم کی۔ آپ نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب اور سگے بھائی بنیامین کی خیریت پوچھنے کے بعد کہا، تم لوگوں نے بتایا کہ ہم 12 بھائی ہیں، تو غلے خریدنے 10 کیوں آئے ہو؟ باقی 2 کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارے 11ویں بھائی کو بھیڑیا اٹھا لے گیا تھا، جبکہ 12واں بھائی گھر پر ہے، اسے ہمارے والد نے ہمارے ساتھ بھیجنے کی اجازت نہیں دی۔ آپ نے فرمایا، دیکھو میں نے تمہارے گھر میں موجود تمام افراد کے حساب سے غلے دے دیا ہے، لیکن آئندہ صرف ان افراد کو غلہ ملے گا جو خود آئیں گے۔ البتہ تمہیں بوڑھے ماں باپ کو یہاں لانے کی تکلیف نہیں دیتا، مگر گھر میں موجود بھائی کو ضرور ساتھ لانا، ورنہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یوں آپ نے ان بھائیوں سے جنہوں نے بھائی ہو کر بھی آپ سے دشمنوں سے بدتر سلوک کیا، انتہائی اچھا برتاؤ کیا اور اپنے دادا ابراہیم کی مہمان نوازی کی سنت کو قائم رکھا۔
پھر آپ نے غلہ ڈالنے والے عملے کو حکم دیا کہ ان لوگوں نے غلے کی جو قیمت ادا کی ہے وہ بھی انہیں لوٹا دی جائے، اور وہ بھی اس طرح کہ انہیں علم نہ ہو۔ آپ نے یہ رقم اپنی جیب سے سرکاری خزانے میں جمع کرا دی۔ حضرت یوسف کے بھائی خوشی خوشی کنعان پہنچے۔ جب انہوں نے غلہ اتارا اور ہر ایک جانور پر لدے غلے میں انہیں اس کی قیمت پڑی ہوئی ملی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب کو عزیز مصر کی سخاوت اور دریا دلی کے متعلق تفصیل سے بتایا، مگر جب انہوں نے اگلی دفعہ بنیامین کو ہمراہ لے جانے کی اجازت کی بات کی تو حضرت یعقوب بولے، ہرگز نہیں، کیا میں تم پر ویسا ہی اعتماد کروں جیسا یوسف کے معاملے میں کیا تھا؟ اصل بات تو یہ ہے کہ نہ میں نے اس دن تم پر اعتماد کیا تھا نہ آج تم پر اعتماد ہے، مجھے تو بس اپنے اللہ پر بھروسہ ہے، وہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا اور سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یعقوب نے بنیامین کو ساتھ بھیجنے سے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن جب گھر کا اناج ختم ہونے کو آیا تو بھائیوں نے پھر والد سے گزارش کی۔ گھر میں فاقوں کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے حضرت یعقوب اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو گئے۔ البتہ انہوں نے بیٹوں سے کہا کہ تم مجھ سے پکا وعدہ کرو کہ اس کی ہر طرح سے حفاظت کرو گے۔ بیٹوں نے وعدہ کیا کہ جب تک ان کی جان میں جان ہے وہ بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب نے انہیں نصیحت کی کہ جب شہر میں داخل ہوں تو ایک ہی دروازے سے مت داخل ہوں، بلکہ ہر بھائی علیحدہ علیحدہ دروازے سے شہر میں جائے۔ دراصل مصری کنعان کے رہنے والوں سے خطرہ محسوس کرتے تھے، اس لیے ڈر تھا کہ وہ 11 بھائیوں کو اکٹھا دیکھ کر ان سے حسد کرنے لگ جائیں یا ان کے بارے میں سوچیں کہ یہ مل کر کوئی ہنگامہ نہ کریں۔ حضرت یعقوب نے اسی لیے انہیں علیحدہ علیحدہ دروازوں سے شہر میں داخل ہونے کی نصیحت کی تھی۔ حضرت یوسف کے بھائی جب مصر میں داخل ہوئے تو والد کی نصیحت کے مطابق سب مختلف دروازوں سے داخل ہوئے۔ دوسری طرف حضرت یوسف تک بھی ان کی آمد کی خبر پہنچ گئی تھی۔ آپ نے فوراً سب کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا اور مناسب وقت پر اپنے سگے بھائی بنیامین کو علیحدگی میں بلوا لیا۔ آپ بھائی سے گلے لگ کر ملے اور اسے بتایا کہ میں ہی تمہارا بچھڑا ہوا بھائی ہوں۔ بنیامین نے حضرت یوسف کو گھر کے سارے حالات بتائے کہ کیسے ان کے بھائیوں نے والد سے جھوٹ بولا۔ بنیامین نے یہ بھی بتایا کہ اب وہ سوتیلے بھائیوں کے حسد کا شکار رہتا ہے، اور والد کی محبت چونکہ اس کے ساتھ زیادہ ہے اس لیے وہ اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت یوسف نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بھائی کو ان ظالموں کے حوالے نہیں کریں گے۔ آپ کو اس بات کا بھی اندیشہ محسوس ہوا کہ وہ غلے کے لالچ میں بنیامین کو نقصان ہی نہ پہنچا دیں، لیکن مصر کا قانون تھا کہ کوئی اجنبی شاہی محل میں بلا وجہ نہیں ٹھہر سکتا، اور حضرت یوسف قاعدے قانون کی پابندی کرنے والے انسان تھے، اس لیے آپ کو اپنی خواہش کو پورا کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ سوتیلے بھائیوں سے اپنا تعارف بھی نہیں کرانا چاہتے تھے، اس لیے کہ آپ نے اپنی اس خواہش کو اللہ پر چھوڑ دیا۔ اگلے دن جب برادران یوسف کو غلہ دے دیا گیا تو حضرت یوسف نے چپکے سے ایک قیمتی کٹورا بنیامین کے کجاوے میں رکھ دیا۔ آپ نے یہ کٹورا محض نشانی کے لیے بھائی کے کجاوے میں رکھا تھا۔ غلہ لاد کر جب یہ قافلہ روانہ ہو گیا تو حضرت یوسف کے ملازمین کو معلوم ہو گیا کہ ایک شاہی کٹورا غائب ہے۔ ان کا پہلا شک حضرت یوسف کے بھائیوں پر گیا کہ ہو نہ ہو ضرور یہ دیہاتی ہی اپنے ساتھ کٹورا لے گئے ہیں۔ شاہی پولیس کے کارندے ان کے پیچھے دوڑے اور تھوڑے ہی فاصلے پر انہیں جا لیا۔ انہوں نے ان پر چوری کا الزام لگایا تو ایک بھائی شمعون بولا،
اول تو یہ بات ہی غلط ہے کہ ہم میں سے کسی نے چوری کی ہے، لیکن اگر تمہاری بات صحیح ہوئی تو جس کے سامان سے تمہارا پیمانہ نکلے اسے تم لوگ سزا کے طور پر اپنے پاس رکھ لینا۔ جس بادشاہ نے ہمیں مہمان ٹھہرایا اس کے احسان کا ہم یہ بدلہ دیں کہ اس کے ہاں چوری کریں۔ اس ظلم کی سزا یہی ہونی چاہیے۔ تو چلو واپس چلو، کارندوں نے کہا، اور وہ واپس چلے آئے۔ محل میں آنے والے کارندوں نے حضرت یوسف کے سامنے تمام بھائیوں کے بوروں کی تلاشی لی۔ آخر پیمانہ بن یامین کے سامان سے نکل آیا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک بھائی نفرت سے بولا، اچھا اس لڑکے نے چوری کی ہے تو پھر کوئی حیرانی کی بات نہیں، اس کا دوسرا بھائی بھی ایسا ہی تھا، اس نے بھی چوری کی تھی۔ حضرت یوسف اس جھوٹے الزام کو سن کر بھی کچھ نہ بولے۔ کارند نے بن یامین کو اپنے قبضے میں کر لیا تو بھائیوں کو اپنے والد حضرت یعقوب سے کیا وعدہ یاد آ گیا۔ یہودا جو اپنے تمام بھائیوں میں کچھ بہتر انسان تھا بولا، اے عقل مند عزیز مصر، گزارش ہے کہ ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، وہ پہلے ہی اپنے ایک بیٹے کی جدائی میں غم زدہ ہے۔ اس نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ برائے کرم آپ ہم میں سے کسی اور کو اپنے پاس رکھ لیں، لیکن اسے جانے دیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں قصوروار کے بجائے بے قصور کو پکڑوں؟ ایسا کرنا ظلم ہے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف کی بات سے جان لیا کہ ان کی کسی درخواست کا ان پر اثر نہیں ہوگا۔ وہ ایک طرف ہو کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ بڑا بھائی بولا، بھائیوں، یوسف کے معاملے میں ہم پہلے ہی اپنے باپ کے سامنے شرمندہ ہیں۔ اس دفعہ تو وہ ہماری کسی بات پر یقین نہیں کریں گے، وہ سراسر ہمیں ہی قصوروار سمجھیں گے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ دوسرے نے پوچھا۔ بھائیوں، میرا فیصلہ تو یہ ہے کہ میں بن یامین کے بغیر باپ کے سامنے نہیں جاؤں گا۔ بڑے نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ مشورے کے بعد آخر یہی طے پایا کہ بڑا بھائی یہی رہے گا تاکہ والد محترم کو یہ تسلی دی جا سکے کہ بن یامین مصر میں اکیلا نہیں ہے۔ باقی بھائی پریشانی کی حالت میں واپس آ گئے۔ کنعان پہنچ کر انہوں نے حضرت یعقوب کو ساری داستان سنائی اور کہنے لگے کہ ہماری بات پر یقین نہیں آیا تو آپ قافلے کے دوسرے لوگوں سے پوچھ لیں۔ حضرت یعقوب بولے، میں تمہاری اس بات پر بھی صبر کروں گا، بے شک صبر بہترین سہارا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ میرے دونوں بیٹوں کو ایک دن ضرور مجھ سے ملائے گا۔ اس موقع پر حضرت یعقوب کے سینے سے ایک ہوک سی اٹھی اور وہ ٹھنڈی آب بھرتے ہوئے بولے، یوسف کی جدائی کا درد۔ دراصل حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے اتنی محبت تھی کہ بیٹے کی جدائی میں رو رو کر آنکھوں نے دیکھنا بند کر دیا تھا۔ بھائی جل بھن کر بولے، لگتا ہے ہمارے والد تو اپنے آپ کو یوسف کے غم میں ہلاک کر لیں گے۔ ایک نے بے رخی سے کہا، والد صاحب، یوسف کا تو کام تمام ہو چکا، مگر آپ اب بھی اس سے ملنے کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ جب یوسف کے بھائی تیسری دفعہ آپ کے سامنے آئے تو بن یامین کو قیدیوں کے بجائے معزز اور باوقار طریقے سے حضرت یوسف کے ساتھ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ وہ منت کرتے ہوئے بولے، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو قحط نے سخت پریشانی میں ڈال دیا ہے، پھر آپ نے ہمارے دو بھائیوں کو بھی اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ ہمارے پاس اس مرتبہ غلے خریدنے کے لیے قیمت بھی پوری نہیں ہے۔ جو اشیاء ہم غلے کے بدلے میں دینے کے لیے لائے ہیں شاید وہ بھی آپ کو قبول نہ ہو۔ آپ ہمیں ضرورت مند سمجھ کر اپنی جانب سے احسان فرمائیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ اور خیرات کرنے والوں کو نیک بدلہ دیتا ہے۔ بھائیوں کی طرف سے یہ لب و لہجہ حضرت یوسف کے لیے حیرت کا باعث تھا۔ حضرت یوسف اپنے خاندان کے متعلق تو جانتے ہی تھے کہ یہ لوگ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والے نہیں۔
پھر والد محترم کا حال جان کر ان کا دل بھر آیا اور انہوں نے رات سے پردہ اٹھانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ فرمانے لگے، کیا تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ پھر اسی جہالت کا مظاہرہ تم نے اس کے بھائی بنیامین میں سے بھی کیا۔ بھائیوں نے حیرت سے حضرت یوسف کی طرف دیکھا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ بھائی کو کنویں میں پھینکنے کا راز تو ان کے علاوہ صرف یوسف ہی کو معلوم تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سامنے عزیز مصر کے روپ میں یوسف کھڑے ہیں۔ انہوں نے غور سے آپ کی طرف دیکھا تو حیرت سے اچھل پڑے۔ شاہی وقار اور شان کے پیچھے انہیں وہی معصوم صورت اور ہر کسی کا دل موہ لینے والا چہرہ دکھائی دے رہا تھا، جس کے حسد میں انہوں نے وہ کچھ کر دیا تھا جو کوئی دشمن بھی نہ کرتا۔ بے اختیار ان کے منہ سے نکلا، کیا واقعی آپ یوسف ہیں؟ حضرت یوسف نے فرمایا، ہاں میں یوسف ہی ہوں اور بنیامین میرا سگا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا۔ جو شخص بھی برائیوں سے بچے، مصیبتوں میں ثابت قدم رہے اور اپنے اللہ پر بھروسہ رکھے تو اللہ اس کی نیکیوں کو ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ بھائیوں نے جب یہ سنا تو حیرت اور بے یقینی سے آپ کی طرف دیکھنے لگے، لیکن اب اس حقیقت کو جھٹلانا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ بھائی ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی طرف سے یوسف کی زندگی میں مشکلات اور مصیبتوں کے بیچ بونے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی، لیکن آپ تو خالص سونا تھے جو مشکلات کی بٹی میں کندن بن کر چمک رہے تھے۔ اس موقع پر ان کے اندر کی انسانیت جاگ اٹھی۔ وہ ایک زبان ہو کر بولے، خدا کی قسم اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر برتری بخشی اور ہم ہی قصوروار تھے۔ حضرت یوسف نے اس موقع پر اپنے طرز عمل سے پھر ثابت کر دیا کہ آپ واقعی عظیم ہیں۔ آپ کو معلوم تھا کہ بھائیوں کے دل میں اس وقت خوف کی آندیاں چل رہی ہوں گی۔ آپ نے فرمایا، اے بھائیوں تم کسی خوف میں مبتلا نہ ہو۔ آج کے دن میری جانب سے تم پر کوئی الزام نہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا قصور بخش دے۔ وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں کو معاف کرنے کے بعد حضرت یوسف نے فرمایا، اب تم واپس کنعان جاؤ اور میری یہ نشانی لیتے جاؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی قمیص ان کے حوالے کر دی اور فرمایا، میری یہ قمیص والد محترم کے چہرے پر ڈال دینا، اللہ نے چاہا تو ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ دراصل حضرت یوسف کو معلوم تھا کہ ان کی ہلاکت کی خبر پہنچاتے ہوئے ان کے بھائیوں نے ان کی قمیص ہی باپ کو دکھائی تھی۔ اب اسی قمیص ہی کے ذریعے سے وہ یہ خوشخبری اپنے والد محترم تک پہنچانا چاہتے تھے۔ حضرت یعقوب اپنے خاندان کے دوسرے لوگوں کے درمیان بیٹھے تھے۔ آپ پیغمبر بھی تھے، پیغمبر کے والد بھی اور پیغمبر کے بیٹے بھی۔ اللہ نے آپ کے دل کو سکون بخشا تھا۔ جب قافلہ مصر سے چلا تو آپ بول پڑے، اے لوگو، اگر تم مجھے میرے بڑھاپے کا طعنہ نہ دو تو میں یقیناً یہ کہوں گا کہ مجھے اپنے بچھڑے ہوئے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت یوسف کے بھائی جب کنعان پہنچے تو انہوں نے جھکے سر اور شرمسار نگاہوں سے سارا قصہ باپ کو کہہ سنایا اور سب زیادتیوں کو تسلیم کرتے ہوئے باپ سے معافی مانگنے لگے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا، میں اپنے رب سے تمہاری بخشش کی دعا کروں گا، مجھے امید ہے کہ وہ تم پر رحم کرے۔ یوں حضرت یعقوب نے بیٹوں کو یہ بتا دیا کہ تمہارا آئندہ کا رویہ ہی تمہاری بخشش کا معاملہ طے کرے گا۔ یوں مت سمجھنا کہ برسوں تک تم جو ظلم و ستم کرتے رہے ہو وہ ایک لمحے میں معاف کر دیے گئے ہیں۔ اللہ کا قانون ہے کہ وہ انسان کے پچھلے گناہوں کو صرف اس شرط پر معاف کرتا ہے جب انسان کے دل میں شرم، پچھتاوے کا سچا جذبہ اور مستقبل میں اپنے آپ کو سنوارنے کا عزم ہو۔
حضرت یوسف کے بھائیوں نے جب آپ کی دی ہوئی قمیص حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالی تو اللہ کی قدرت سے آپ کی بینائی لوٹ آئی۔ پھر بیٹوں نے یہ پیغام بھی دیا کہ یوسف نے سارے خاندان کو مصر بلایا ہے۔ حضرت یعقوب کے خاندان کی کل افراد کی تعداد 70 تھی۔ سب لوگ ایک قافلے کی صورت میں مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی قافلہ مصر کے قریب پہنچا، شہر کی دیواروں پر کھڑے پہرے داروں نے حضرت یوسف تک خبر پہنچا دی۔ اب خود اپنے والد محترم اور خاندان والوں کے استقبال کے لیے شہر سے باہر پہنچ گئے۔ جب حضرت یعقوب حضرت یوسف کے ساتھ ملے تو وہ ایک عجیب منظر تھا۔ دونوں باپ بیٹوں کی جدائی کے غموں کو آنسو نے دھو ڈالا۔ یہ آنسو خوشی کے بھی تھے، شکر کے بھی۔ زمانے نے پیغمبر کے بیٹے کے پیغمبر باپ سے ملنے کا یہ منظر بھلا پہلے کہاں دیکھا ہوگا۔ حضرت یوسف اپنے خاندان کو ایک عظیم الشان جلوس کی شکل میں شاہی محل لائے۔ جب دربار منعقد کیا گیا تو حضرت یوسف نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب اور اپنی خالہ اور سوتیلی والدہ کو اپنی شاہی نشست کے پاس جگہ دی۔ اس موقع پر حضرت یوسف کو اپنا وہ خواب بھی یاد آیا جو انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ انہوں نے خواب میں 11 ستاروں اور ایک سورج کو اپنے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ خواب انہوں نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب کو بھی سنایا تھا۔ انہوں نے اس کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنی نعمتیں نازل کرے گا۔ اس وقت تو حضرت یوسف کو اپنے والد کی باتیں اچھی طرح سمجھ میں نہیں آئی تھیں، مگر آج جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد اور 11 بھائی حکمران ہونے کی وجہ سے انہیں جھک کر سلام کر رہے ہیں تو انہیں اپنا خواب یاد بھی آ گیا اور اس کی جیتی جاگتی تعبیر بھی ان کے سامنے آ گئی۔ حضرت یوسف نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور دعا کی، اے پروردگار، تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی اور باتوں کا مطلب اور نتیجہ نکالنا سکھایا۔ اے آسمان اور زمین کے بنانے والے، تو ہی میرا کارساز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مجھے توفیق دے کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہونے لگوں تو تیری فرما برداری کی حالت میں جاؤں اور میرا شمار ان لوگوں میں ہو جو تیرے بندے ہیں۔ اس واقعے کے بعد حضرت یوسف کا تمام خاندان مصر ہی میں آباد ہو گیا۔ شاہ مصر نے حضرت یوسف سے زور دے کر کہا تھا کہ اپنے خاندان کو مصر ہی میں آباد کرو، میں ان کو عمدہ زمین بھی دوں گا اور عزت بھی۔ حضرت یوسف کا خاندان مصر میں ایک علیحدہ بستی میں آباد ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب نہیں چاہتے تھے کہ ان کی قوم پر مصریوں کا شرک اور بد اخلاقی اثر انداز ہو۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ مصر کی شہری زندگی انہیں دیہاتی زندگی کی سادگی سے محروم کر دے۔ حضرت یوسف کی باقی زندگی مصر ہی میں بسر ہوئی۔ آپ 110 برس کی عمر میں فوت ہوئے۔